إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وطن پہ نہ جانے پا
آتی منتظر نہ اسے بھی بلانے پا فرزند نوجوان کی نہ شادی رچانے پا دولہا بنانا کیسا نہ قربان بنانے پا دولہا بنانا کیسا نہ قربان بنانے پا ایسا کسی نبی کا نوازا نہیں ہوا مہمان ذبح نہر پہ پیاسا نہیں ہوا گرتی ہے لاش لاش پہ کس کا داغ اٹھا میدان سے لاش لائیں گے پر سے قرآن میں جا اکبر کے غم میں روئیں گے اصغر قرآن میں لائیں بیٹی کی لے خبر کے بہن کو گلے لگا بیٹی کی لے خبر کے بہن کو گلے لگا جس پہ تباہی ایسی پڑے کیا کرے صابر حسین سا ہو تو شکر خدا کرے غربت کا داغ یوسف پہ سبحان اللہ سبحان اللہ محشر کا سما
زندگی کا جو نقشہ بگڑ گیا، کیوں کرنا تڑپوں آہ بڑا پیچ پڑ گیا، اس قافلے کا قافلے والا بچھڑ گیا، ہائے ہائے ہمارا کیسا بھر
اجڑ گیا ہائے ہائے ہمارا کیسا بڑا گھر اجڑ گیا پردیسیوں نے چھاونی جنگل میں پائی ہے بھائی نے میرے ایک نئی بستی بسائی ہے بھائی نے میرے ایک نئی بستی بسائی ہے میرے ماں بلا کے ہم سے دغا کی رہی انہوں نے کیا کیا نہ ہم پہ جور و جفا کی رہی انہوں نے کچھ بھی ذرا نہ شرم و حیا کی رہی انہوں نے گردن کفا سے شہ کی جدا کی رہی انہوں نے گردن کفا سے شہ کی جدا کی رہی انہوں نے گردن کفا سے شہ کی جدا کی رہی انہوں نے خیمے جلا کے اہلِ ستم شاد ہو گئے ہم کربلا میں آن کے برباد ہو گئے ہم کربلا میں آن کے برباد ہو گئے بھائی پہ میرے سامنے نیزے چلا کیے دیغ و دبر بدن پہ برابر لگا کیے شبیر شکر شکر یہ منہ سے کہا کیے اترا نہ شمد سینے سے بے سر جدا کیے اترا نہ شمد سینے سے بے سر جدا کیے روتی رہی میں وہ سرے شبیر لے گیا بھائی کی میرے خونواری تصویر لے گیا بھائی کی میرے خونواری تصویر لے گیا پر یاد ہم غریبوں کی سنتا نہیں کوئی کس سے کہوں جو ہم پہ مصیبت گزر گئی چادر بھی منہ چھپانے کو سر پر نہیں رہی سر کھول شہر شام میں ہے آج دل جلی سر کھول شہر شام میں آئی میں دل جلی سر کھول شہر شام میں آئی میں دل جلی آدھا ہمیں دکھا کے سر شام لاتے ہیں اب سامنے شقی کے مجھے لے کے جاتے ہیں اب سامنے شقی کے مجھے لے کے جاتے ہیں جب لٹ کے کربلا سے اللهم صل على
فقد قال الله تبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى صلوات تمام تعریف اس خدائے وحدہ لا شریک کی کہ جس نے بے شمار مخلوق کو خلق کیا. اگر تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی تعریف، اس کی توصیف کرنا چاہیں، اس کا تعارف کرانا چاہیں کہ وہ کیسا خدا ہے، تو اس کے لیے الفاظ نہیں ملتے کہ جس سے صحیح معنوں میں اس کا تعارف کرایا جا سکے کہ وہ کیسا خدا ہے. وہ ایسا خدا ہے کہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. قبل اس کے کچھ نہ تھا، بعد اس کے کچھ نہیں ہے. درود و سلام و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اطہار پر. برادران ایمانی، میں نے اپنی گفتگو کے لیے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ سورہ والضحیٰ کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی. اور اس کے بعد ارشاد رب العزت ہو رہا ہے الذی خلق فسوی. اسی آیت کریمہ پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں. پہلی آیت میں ہو رہا ہے رب عزت، رب الہی کا کلام ہے کہ تسبیح کرو، تعریف کرو اس خدا کی، تسبیح کرو، تعریف کرو اس خدا کی جو وحدہ لا شریک ہے. اور اس کے بعد خالق ارض و سما کہہ رہا ہے الذی خلق فسوی، کہ ہم نے صرف ہر شے کو خلق ہی نہیں کیا ہے بلکہ درست کیا ہے، مناسب کیا ہے. ایک درود بابا نے بنا. یہ فقرہ اتنا فصیح و بلیغ ہے کہ جو اکثر گفتگو آتی ہے لوگ سوچتے ہیں کہ قرآن حکیم میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر خشک و تر کا ذکر ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن ازل سے لے کے ابد تک کی بات کر رہا ہے، ہر چیز کا ذکر ہے. میں کہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں یہ غور کر لیجیے، پورا قرآن کو چھوڑیے. میں آپ کو تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ آیت کریمہ اپنے میں خود اتنی فصیح و بلیغ ہے کہ جیسے مطلب پوری کائنات اس جملے میں سما گئی ہے کہ الذی خلق فسوی. ہم نے نہ صرف ہر شے کو خلق کیا ہے بلکہ درست کیا ہے، مناسب کیا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کیجیے اس کائنات میں کتنی خلقت ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنی مخلوق ہے؟ اس زمین پہ اگر غور کرنا چاہیں تو حیران رہ جائے گا آدمی. آج تک کوئی ایسا چیز نہیں آئی ہے کہ جو یہ بتا سکے کہ کتنے طرح کے پھول پیدا ہو چکے ہیں، کتنے طرح کے پھل پیدا ہو چکے ہیں، کتنے طرح کے پھل پیدا ہوں گے. معلوم ہے یہ سلسلہ ازل سے لے کے چل رہا ہے. کب سے چل رہا ہے کچھ پتہ نہیں، کہ کتنی اس زمین کی مخلوق کا پتہ نہیں ہے کہ کتنے طرح کے جانور ہیں، کتنے طرح کے پھل پھول ہیں. اور اس دنیا سے آگے بڑھتے جائیں گے تو یہ زمین جس پہ ہم ہیں یہ اس سولر سسٹم کا ایک نقطہ بھی نہیں ہے. اگر اس سولر سسٹم کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس سولر سسٹم میں بھی اگر اس کو کئی مطلب 46,000 گنا دیکھتے ہیں تو یہ سولر سسٹم بنتا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ سولر سسٹم پھر جب بڑھتے جاتے ہیں تو گلیکسیز کا نمبر آ جاتا ہے کہ گلیکسیز ہیں. اور آج کا سائنسداں اس پر اتفاق کر رہا ہے کہ اباؤٹ 100 بلین گلیکسیز اس کائنات میں ہیں. 100 بلین، 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ سائنسداں اس پر اتفاق کر رہے ہیں کہ شاید اتنی تو گلیکسیز اس کائنات میں ہے. تو اب آپ بتائیے کہ یہ سورج جو ہم دیکھتے ہیں صرف 93 ملین مائل کے فاصلے پر ہم سے ہے اور کتنا بڑا، لاکھوں گنا بڑا ہے. اس سے لاکھوں گنا بڑے سورج اس کائنات میں ہے. اب کتنی مخلوق ہو گئی. آواز سنیے، سولر سسٹم ہی نہیں سمجھ میں آ رہے اب اس کے اندر کتنی مخلوق ہوگی. آپ غور کیجیے بھئی، اس زمین پر جب اتنی مخلوق ہے تو اس کائنات کے ہر پلینٹ پر کتنی مخلوق ہوگی. بھئی مخلوق یہ تو نہیں ہے کہ آپ اور ہم ہی ہیں. بھئی جیسے آپ جانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں کہ جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں. تو
تو یہ بھی مخلوق ہے. تو کتنی طرح کی ہو گئی کوئی بتا سکتا ہے؟ آدمی آج ہم مارس میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں گے لائف ہے یا نہیں ہے. ارے لائف تم سمجھتے کسی ہو؟ ہم لائف سمجھتے ہیں جیسے آپ کی زندگی ہماری زندگی، ہم نے اس کو لائف سمجھا. پیڑ پودوں کو دیکھا تو ہم نے اسے لائف سمجھا. مگر قرآن نے اس کام کو ہمارے لیے تو آسان کر ہی دیا اتنا سا کہ بھئی تمہیں پتا ہے کہ جن بھی ہیں فرشتے بھی ہیں. تو بتائیے کس نے دیکھے ہیں جن، کس نے دیکھے ہیں فرشتے؟ مگر ہے مخلوق. تو اب یہی مخلوق جب ہے تو کتنی مخلوق ایسی ہوگی جس کو کوئی جانتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں. مگر خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر شے کو خلق ہی نہیں کیا ہے بلکہ درست کیا ہے، مناسب کیا ہے. ایک درود بابا سے بنا. انسان اپنے وجود پر اگر نظر کرنا چاہے، جیسا حضرت علی نے فرمایا تھا کہ تم کیوں دور جانا چاہتے ہو، خدا کو جاننا چاہتے ہو. ارے خدا کو اگر ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کی ڈائریکٹ تو بھٹک جاؤ گے. اگر اس کو سمجھنا ہے کہ خدا کیا شے ہے تو وہ اس کی مخلوق پہ نظر کرو، اس کی خلقت پہ نظر کرو کہ اس کی خلقت کیسی ہے. اور یہی نہیں، جب آگے بڑھ کے ایک جگہ مقام پہ کہا کہ تم دور کے یا تو اپنے وجود پر نظر کر لو. خدا کی اگر سمجھنا چاہتے ہو خدا کو تو اپنے وجود پر نظر کرو کہ کیا خلقت ہے. اللہ نے اتنی مخلوق خلق کی، کہیں یہ قصیدہ نہیں پڑھا جو انسان کو خلق کر کے کیا. کتنی حسین خلقت ہے. آپ دیکھیے اگر آپ غور کرتے جائیں اس پہ کہ یہ ہوا ہے، ہوا نہ ہوتی آج ہم زندہ ہوتے. یہ ہمارا وجود ڈیپینڈنٹ ہے. پانی نہ ہوتا تو ہم کیا ہوتے؟ تو معلوم ہے اتنی اچھی بڑی مخلوق جو دنیا کو معلوم ہے پانی سے، کتنی سارے پیڑ پودے سب زندگی کہاں سے لے رہے؟ پانی سے. تو یہ پانی کتنی بڑی مخلوق ہے کہ جس کا وجود ان تمام مخلوق پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ پیڑ نہیں ہو سکتے پانی نہ ہو، یہ جانور ہو نہیں سکتے پانی نہ ہو، ہم زندہ نہیں رہ سکتے پانی نہ ہو. تو پانی ایک مخلوق پہ آپ نظر کر لیجیے. ایک مخلوق کیسی ہے کہ معلوم ہوا اس میں. مگر خدا کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے. اللہ ذرا غور کیجئے. آج ہمارے لیے ہم اس کا تو فخر کرتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، فوراً دوسرے میں عیب دکھاتے ہیں نہیں یہ تو عورت ہے، یا کہیں سے پڑھ لیا کہ ناقص العقل ہے. مرد اتراتے رہتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ وہی عورت تو ہے، ہمیں پالتی ہے، پوستی ہے، بناتی ہے. اسی عورت کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ناقص العقل. ارے اس عقل کا دیکھیے، وہ جو اللہ نے پیغام دینا چاہا ہے اس پیغام کا اس وقت ٹاپک نہیں ہے، نہیں تو اس وقت کچھ جملے کہتا. مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو جب اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تو کیوں بنایا؟ کیونکہ اس کو وہ چاہتا تھا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، اس کو دیکھو سمجھو تب تم سمجھو گے کہ میں کیا ہوں. اور اس کے بعد میرے نبی کی ذات آتی ہے کہ میرے نبی کو سمجھو یہ کیا ہے. اور اس کے بعد ان کی آل اطہار کا نمبر آتا ہے کہ سمجھو یہ کیا ہے. اور انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے ہمیں کہ اللہ رب العزت کیا ہے، نبی کیا ہے. آل اطہار جن کی وجہ سے آج یہ مجالس ہے. کیوں ہم اسی لیے ان کی مجلس کرتے ہیں کہ یہ وہ ذات مقدس تھی جنہوں نے پہچانوایا کہ نبی کیا تھے اور اللہ کیا ہے. نبی کیا ہے، اللہ کیا ہے، ان کا پیغام کیا ہے. اور اس کے لیے ہر طرح کی صعوبتیں اٹھانی، ہر طرح کی تکلیفیں اٹھانی. اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اگر کوئی بھی ہماری جان سے، مال سے، کہیں سے بھی تکلیف دینا چاہتا ہے تو دے لے، مگر ہم اس پیغام کو پہنچا کے رہیں گے. ایک درود بابا سے بنا. الذی خلق فسوی. اس پہ کچھ آپ کی توجہات چاہتا ہوں کیونکہ میرا ٹاپک ہی ہمیشہ سائنس اینڈ قرآن رہتا ہے یا نہج البلاغہ رہتا ہے. تو میری خواہش رہتی ہے کہ کچھ ایسے گوشے پیش کیے جائیں کہ انسان سمجھے کہ یہ چیزیں ہماری مدد کرتی ہیں اللہ کو سمجھنے کے لیے.
اور اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ کیسی ذوات مقدسہ تھی جنہوں نے اتنی بڑی بڑی تعلیم دے دی ذرا ذرا سے جملوں میں. تو اب آپ غور کیجئے کہ یہ جملہ اپنے میں کتنا فصیح ہے کہ الذی خلق فسویٰ، ہم نے نہ صرف ہر شے کو خلق کیا ہے. اب خلق کیا ہے، ذرا سوچئے یہ سورج سے زمین کا فاصلہ یہ ذرا سا گھٹ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گرمی پڑنے لگتی ہے. یہ تھوڑا دور ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے نارتھ پول ساؤتھ پول کا حال ہے کہ ذرا سا فاصلہ دور ہوا ہے تو اتنی ٹھنڈ ہے کہ پورا انٹارکٹیکا جو ہے برف سے ڈھکا ہوا ہے. انٹارکٹیکا کتنا بڑا؟ انڈیا سے 5 ٹائم بڑا جزیرہ ہے. میں تو خود وہاں گیا ہوں تو دیکھ کے حیران تھا کہ کتنا لپ و دپ ایریا ہے اور برف اتنی ہے کہ 4 کلومیٹر صرف برف ہے. آپ سمجھیے گا یہ جو ہمارا ہمالیہ پہاڑ ہے اس سے بڑا پہاڑ برف میں ڈھک گیا ہے. انٹارکٹیکا میں اتنی برف پڑ رہی ہے کہ صرف فاصلہ دور ہونے کی وجہ سے. اب آپ سوچئے اس نے کیا کہا؟ میں نے صرف خلق نہیں کیا ہے، یہ سورج خلق نہیں کر دیا، یہ زمین خلق نہیں کر دی. ارے یہ جو ڈسٹینس جو خلق کیا ہے یہ بھی اتنا بیلنس کیا ہے کہ اگر یہ بڑھ جائے تو تمہاری شامت آ جائے گی اور یہ گھٹ جائے تو تمہاری شامت آ جائے گی. زندہ رہنا محال ہے، دونوں حالت میں زندہ رہنا محال ہے. مگر اس نے حکم دے دیا سورج کو کہ بھائی زمین تمہارے گر چکر لگائے گی اور تم بھی اپنی ایکسس پہ گھومو گے. معلوم ہے زمین بھی اپنی گھوم رہی ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے. اب آپ دیکھیے ذرا غور کیجئے، سورج کی شعاعیں آتی ہیں آئیں کہ زمین پر پڑتی ہیں. یہ پانی جو اٹلانٹک اوشن میں تھا یہ پیسیفک اوشن میں تھا، کیا ہمیں مل سکتا تھا؟ آپ سوچئے کہیں مل سکتا تھا، مگر اس کا فضل و کرم کہ اس نے تمازت کو بھیجنا شروع کیا. اب سورج کی ہیٹ آن کے جب پڑنی شروع ہوئی تو یہ پانی جو تھا اڑتا اوپر پہنچا. یہ معلوم ہوا یہ ایواپریشن ہوا، پھر کنڈنسیشن ہوا، جا کے ایک مقام آیا کہ وہاں ٹھنڈا ہوا اور اس کے بعد اس نے حکم دیا ہواؤں کو کہ جاؤ اور لہلہاتی بھی برسا دو اس پانی کو. اسے تو امریکہ والوں کو بھی چاہیے، اسے ہندوستان والوں کو بھی چاہیے، اسے آسٹریلیا والوں کو بھی چاہیے، اسے غریب کو بھی چاہیے، اسے امیر کو بھی چاہیے. ارے ہر ایک کو چاہیے، پیڑوں کو بھی چاہیے، جانوروں کو بھی چاہیے. اس بارش کے ذریعے سے اس نے جو ہے یہ پانی ہم تک پہنچا دیا. ایک درود باواز فضل و کرم ہے. میں نے خلق ہی نہیں کر دیا بلکہ ہر چیز کو درست کیا ہے، مناسب کیا ہے. دیکھتے جائیے اس چیز کو کہ کیسے کیسے اس کی فضل و کرم ہے کہ معلوم ہوا کہ یہ سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے اور اپنے ایکسس پہ بھی گھوم رہی ہے. اپنے ایکسس پہ نہ گھومتی تو کیا ہوتا ہے؟ یہ دنوں رات جو بن رہے ہیں، یہ موسم جو بدل رہے ہیں، آپ ذرا غور تو کیجئے. ہمیں تو آم بھی چاہیے، ہمیں تو انگور بھی چاہیے، ہمیں گرمی کے بھی پھل چاہیے، ہمیں سردی کے بھی پھل چاہیے، ہمیں گرمی کی بھی ترکاریاں چاہیے، سردی کی بھی ترکاریاں چاہیے ہمیں سب کچھ. اللہ نے کہا اچھا ہم تو الرحمن الرحیم ہیں، ہم تو رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں. ارے تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں بعد میں چاہیے ہوگا، ہم پہلے دیتے ہیں تم کو. ایک درود باواز تم بعد میں سوچو گے، تم بعد میں خلق ہوگے، مگر تمہاری خواہشات بہت ہیں. ہم سب کچھ خلق کریں گے. یہ ہمارا نبی اور آل نبی کا صدقہ ہے جو تم کو بانٹا جا رہا ہے. لو رحمت للعالمین ہے نا میرا حبیب، میرا حبیب رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے باعث رحمت ہے. ذرا غور کریں، کبھی انسان نے سوچا کہ ہمارے نبی کریم رحمت للعالمین کیا؟ ہم کہہ تو دیتے ہیں مگر سمجھتے نہیں کہ ذات نبی کریم کیا ہے. وہ ذات ایسی ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کے ہمارے لیے باعث رحمت ہے. ارے یہ پھول پتیاں پیڑ پودے جانور نہیں، ارے یہ تو اس سے کہیں بالا، یہ سورج کے لیے بھی باعث رحمت ہے، اس ہوا کے لیے بھی باعث رحمت ہے. کون سی مخلوق ہے جس کے لیے نبی کی ذات باعث رحمت نہیں ہے؟ ایک درود باواز بلند. جب یہ جملہ آ گیا ہے تو اس کو اور تھوڑا وضاحت کرتا چلو کہ
آپ اگر کسی چیز کے لیے دیکھیے کوئی بھی آدمی مثلاً کسی انسٹیٹیوشن کا وائس چانسلر ہے تو وہ انسٹیٹیوشن کا وائس چانسلر ہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ انسٹیٹیوشن ہو اور وہ وائس چانسلر ابھی ہے ہی نہیں. تو جب وائس چانسلر ہے تو وہ سارے انسٹیٹیوشن کا ہے نا, وہ تو وہاں ہونا ہے. یا کوئی بھی ملک کا سربراہ ہے, چیف منسٹر ہے, پردھان منتری ہے, تو وہ ملک ہوگا اس کا وہ ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا ملک ہی نہ ہو اور وہ ہو. یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے جب اس کو ایک ڈیزگنیشن دے دیا گیا ہے تو وہ چیزیں بعد میں تو آ سکتی ہیں, پہلے نہیں آ سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تو آیا ہی نہیں اور وہ چیزیں وجود میں آ گئی. اب اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب اب رحمت للعالمین ہے. تو اب آپ سوچئے کہ اس سورج کے لیے بھی آپ کی ذات اگر باعث رحمت ہے تو یہ یقیناً ایسا ہوگا کہ یہ ہوں گے تبھی آیا ہوگا. سورج کی عمر کیا ہے, زمین کی عمر کیا ہے؟ زمین کی عمر 4.5 بلین ایئر ہے. تو زمین کی ہر مخلوق کے لیے اگر آپ باعث رحمت ہیں تو آپ کو پہلے ہونا پڑے گا. عجب نہیں کہ نبی نے خود کہا اول ما خلق اللہ نوری. نبی نے کہا, یہ ہم نے ہر جگہ سنا, اس میں کوئی شیعہ سنی کا وہ نہیں ہے ڈفرنس. ہر شیعہ سنی اس سے اتفاق کرتا ہے کہ نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. جب اس کائنات میں کچھ نہ تھا صرف اللہ رب العزت کی ذات تھی, تو اس نے چاہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں. تو آپ نے اللہ رب العزت نے نبی کی ذات کو خلق کہا اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی. اے میرا حبیب پڑھیے پاک پروردگار کا نام لے کے ایک درود باواز بلند. تو نبی تو ازل سے ہیں. وہی جو ہم پڑھتے ہیں درود, یہ ٹاپک تھوڑا بدل جائے گا مگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آیہ کریمہ جو ہے درود کے اللہ اور اس کا ملائکہ درود پڑھ رہے ہیں. تو کب سے پڑھ رہے ہیں ذرا غور کیجئے. اللہ کہہ رہا ہے میں اور میرے ملائکہ درود پڑھ رہے ہیں, تم بھی پڑھو اے میرے مومنو, تم بھی پڑھو, درود بھیجو ان کی. تو معلوم ہوا اللہ کب سے ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ تو پریزنٹ, بھئی 3 ٹینس ہوتے ہیں, پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں, تو کر رہا ہوں تو جب سے ہے تب سے کر رہا ہے. ایک درود باواز بلند. اللہ جب سے ہے درود بھیج رہا ہے. تو جیسے ہی اس نے اپنے حبیب کو خلق کیا تب سے درود بھیج رہا ہے, ملائکہ بھیج رہے ہیں. اور ہم کو بھی ایک شرف دیا ہے کہ اے مومنو تم بھی نبی پر درود بھیجو. پڑھو نہیں, بھیجو کوئی ہے. تو میرا ٹاپک آگے نہ بڑھ جائے مگر بجستہ کچھ چیزیں آتی جا رہی ہیں تو میں ذرا سا چاہتا ہوں کہ انہیں بھی بیان کرتا چلوں. تو میری آپ سے جو بات ہو رہی تھی وہ الذی خلق فسوا. ہم نے نہ صرف ہر شے کو خلق کیا ہے بلکہ درست کیا ہے, مناسب کیا ہے. تو ذرا غور کیجئے کہ انسان کو کس طرح کی مخلوق سے یہ انسان, مولانا میں نے کہا نا کہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی جو اپنے وجود میں ہی ہیں. سوچے انسان, کبھی سوچا انسان نے کہ ہم یہ آنکھ دیکھتے ہیں, یہ زبان سے بولتے ہیں, یہ کان سے سنتے ہیں, یہ کیا ہے؟ ہم کبھی اس چیز کی ویلیو ہی نہیں سمجھی. جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں کی ویلیو نہیں سمجھ پاتے. جیسے ایک لائن ہے, اسے نہیں پتا, مثلا اگر فار ایگزامپل سپوز اس ملک کا پرائم منسٹر آ جائے, کسی کو نہ پتا ہو, وہ کیا سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا نا. پرائم منسٹر آ کے تو اسے ایسے بہت سارے انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں, آ جاتے ہیں, مگر آپ کو اگر ہمیں پتہ نہیں تو ہم اس قدر کو نہیں سمجھ پا رہے کہ اس وقت کون آ گیا, کیونکہ ہم لا علم ہیں, ہمیں علم ہی نہیں ہے اس بات کا. تو اب آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے ایسی مخلوق خلق کر دی کہ انسان سوچے یہ آنکھ نہیں ہے, اس آنکھ کے پیچھے کتنی اس کی کلاکاری ہے, کتنی کلاکاری ہے. یہ اتنی سی آنکھ جس کا وزن بھی جو ہے 22
ملی گرام سب جیسا ہی بولنے آ گیا ہوں تو میں یہ یاد نہیں آ رہا ملی گرام میں ہے شاید یہ، اس کا وزن 22 ملی گرام، اور اس کی خلقت جو میرے ذہن میں آئی ہے ذرا سا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی انسان نے سوچا کہ اس آنکھ کے اندر اس جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اس دنیا کو جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس آنکھ کی خلقت کے پیچھے کتنا بڑا اس کا کرشمہ ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ یہ معجزہ ہے، لوگ معجزہ کے پیچھے بھاگتے ہیں، کہیں سن لیں گے کہ معجزہ ہو رہا ہے لوگ بھاگے چلے جائیں گے، مگر کبھی سوچا اس نے کہ ہماری ذات خود ایک معجزہ، کیا ہزاروں معجزے اس میں چھپے ہوئے ہیں؟ ذرا سمجھیں، اور اگر اس کو سمجھیں گے تو اللہ کی ذات کو سمجھیں گے، اور پھر اس ذات پہ فخر کریں گے جس نے ہمیں بتایا۔ مولانا نہج البلاغہ میں کہا رے پہلے درود و سلام کیا نبی اکرم پر، اور پھر کہا صلی اللہ محمد پھر کہا کہ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے کہ اس نے تم کو آنکھیں دی تاکہ تم حق و باطل میں تب پہچان کر سکو، تمہیں زبان دی، تمہیں کان دیے تاکہ تم حق و باطل کو سن سکو، سمجھ سکو۔ اب آپ سوچئے کہ اس آنکھ کی خلقت کے لیے 90 مائل کی ریل اس کے اندر خلق ہے۔ 90 مائل کا فاصلہ ایسا ہوتا ہے جیسے یہاں سے آپ سوچ لیجیے امروہہ، جیسے جو امروہہ کے لوگ بیٹھے ہوئے وہ سمجھ لیں، کیونکہ میرے ذہن میں اور دوسرے شہر نہیں آ رہا بس، تو اتنے 90 مائل کا فاصلہ ایسا ہوتا ہے جو تقریباً 125 کلومیٹر کے قریب آ جاتا ہے، تو 125 کلومیٹر آپ کی وین اس کے اندر خلق کی، اور اس کی خلقت میں آپ یہ دیکھیے کہ پوری باڈی میں اگر ہمارا بلڈ نہیں پہنچتا تو وہ چیز ڈیڈ ہو جاتی ہے، وہ چیز ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ خون کی روانی بھی چاہیے، تو وین کیا کر رہی ہے؟ وین میں خون چل رہا ہے۔ اب وین کیسی، اس کا سائز کیا ہوگا ذرا غور تو کیجئے، اس کی لینتھ دیکھیے، اس کی تھکنس دیکھیے، اس کے اندر خون کا چلنا دیکھیے، اتنی سی آنکھ میں۔ اور یہی نہیں، 126 ملین راڈز خلق کی ہیں، 6 ملین کونز خلق کی ہیں اس آنکھ کے لیے، خلقت کے۔ اس آنکھ کو اللہ چاہتا تھا کہ ہم سب غریب امیر پڑھے لکھے جاہل سب کو آنکھ چاہیے نا، ارے اسے راستہ دیکھنا ہے، اسے اپنی منزل کو پہنچنا ہے، حق و باطل میں تمیز کرنی ہے۔ اگر وہ پڑھنا لکھنا چاہے گا تو اسے آنکھ چاہیے، تو لہٰذا اس آنکھ کو خلق کرنے کے لیے اللہ نے ایسا معجزہ دکھایا۔ ایک درود پڑھے بابا سے۔ یہی نہیں، ہمیں کھانے پینے کو ہر چیز کا لطف لیتے ہیں، ارے نہیں صاحب یہ تو کھٹا ہے، یہ تو میٹھا ہے۔ کبھی سوچا اس زبان کو خلق کرنے کے لیے اللہ نے کیا معجزہ دکھا دیا ہے؟ اس کو ٹیسٹ بڈ کی ضرورت تھی، ٹیسٹ بڈ، اور ٹیسٹ بڈ بھی کتنی؟ 9450 کے قریب ٹیسٹ بڈ اتنی سی زبان پہ خلق کی ہے اس نے۔ 9000 9,500 سمجھ لیجیے، 9,500 ٹیسٹ بڈ یہاں پہ خلق ہوئی ہے۔ زبان کا سائز تو دیکھیے، ہماری زبان کا سائز کیا ہے، اور اس پر اللہ نے اتنی ٹیسٹ بڈ خلق کی ہیں کہ نہیں بھائی میرا غریب کو بھی اگر ضرورت پڑے گی تو اسے بھی تو کھانا ہے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ یہ سڑا ہوا ہے، یہ خراب ہے، نہیں یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ جیسے ہی زبان پہ آیا تو ہر ایک کو فوراً میسج پہنچتا ہے، اور میسج اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جو ہم کہتے ہیں ذرا غور کیجیے، اللہ اکبر یہاں سے سمجھ میں آتا ہے، ارے یہاں پہنچا اور اس کو میسج پہنچا کہ نہیں خراب ہے، نہیں بہت اچھا ہے، ارے بھائی ذرا بڑی اچھی چائے ذرا سا دیجیے بھائی، مزہ آ گیا بھائی، بہت اچھی ہے بھائی، ایک یہ سپ لیا اور آپ نے محسوس کیا بھائی بہت اچھی چائے، کیسے پتا چلا؟ جیسے ہی ٹیسٹ بڈ نے دیکھا ہاں نہیں بہت اچھی، فوراً میسج پہنچا دماغ کو۔ ذرا غور کیجیے کیسی ربط ہے، الذی خلق فسوا، ارے میں نے خلق نہیں کر دیا، یہ زبان خلق نہیں کی ہے، ارے یہ خلق ایسی کی ہے کہ فوراً جیسے تمہیں پتہ چلے گا بھائی بہت اچھی چیز ہے، فوراً میسج پہنچے گا، تمہارا دل چاہے گا، تمہارا دل چاہے گا، تمہاری آنکھوں کو بھی، ہر چیز کو
الذی خلق فسوى، میں نے صرف خلق نہیں کیا ہے بلکہ درست کیا ہے، مناسب کیا ہے. ایک درود باواز بلند. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات. بے شمار چیزیں ہیں، کیا بتاؤں. آپ نے کبھی غور کیا، بس یہاں سے بھی تھوڑا سا اگلے گوشے پہ چلے جاؤں. ہمارے انسان کی میں نے کہا نا کہ مولانا نے کیا فرمایا ہے. ارے اللہ کو جاننا چاہتے ہو، دور کیوں جاتے ہو؟ اپنے وجود پر نظر کر لو. ایک ہمارے پورے جسم میں ہر جگہ خون کی روانی ہونی تھی، کیونکہ ہمیں چلنا بھی تھا تو پیر بھی چاہیے، ہمیں ہاتھ بھی چاہیے، ہمارے دماغ کو بھی، سب حصے میں خون کی روانی چاہیے. کیسے پہنچے؟ اس نے باقاعدہ وینز کو خلق کیا. وینز اس انسان کے جسم کے اندر کتنی لمبی ہے. تو سائنسدان نے جب اس پہ غور و فکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی انسان کے جسم کے اندر جو وین کی جو لینتھ ہے وہ کتنی ہے؟ 90,000 مائل. 90,000 مائل. یہ جو زمین ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کا جو سرکمفرنس ہے یہ بھی 25,000 مائل کا ہے. 25,000 مائل اس زمین جس میں ہم رہتے ہیں. آپ جانتے ہیں، اس لیے میں نے مثال دی زمین کی کہ زمین ہی اتنی بڑی ہے اور اس سے 2.5 گنا بڑی لینتھ کی وین ہمارے آپ سب کے جسم میں اس نے خلق کر دی کہ اس کو کڈنی میں بھی بلڈ چاہیے، لنگس میں بھی بلڈ چاہیے، دماغ کو بھی بلڈ چاہیے، اس کو بھی چاہیے، انگلیوں کو بھی چاہیے، ہر جگہ خون کو پہنچنا ہے تبھی یہ ان تمام نعمتوں کو یوز کرے گا. تو ان تمام نعمتوں کو جو یہ یوز کرے گا کیسے کرے گا؟ اس کو خون چاہیے، خون کے لیے وین چاہیے. اب اس نے اس تمام طرح کا ان نظام کو خلق کرتا جا رہا ہے. ذرا غور کیجئے، 90,000 مائل کی وین ہمارے آپ سب کے جسم میں خلق کر دی. ایک درود باواز سے بلند. تو وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا، جو میری گفتگو کا عنوان بھی ہے کہ میں نے کہا قرآن میں یہ جملہ جو ہے اپنے میں خود معجزہ ہے. الذی خلق فسوى. ارے ہم نے صرف خلق نہیں کر دیا ہے، مخلوق کو، تمام مخلوق کو. بتائیے کتنی مخلوق. جو لوگ بعد میں آ رہے ہیں ان کو میں کیا بتاؤں گا، کیا بول چکا کتنی مخلوق ہے، مگر آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کو آپ ایکسٹراپولیٹ کر لیجیے گا کتنی مخلوق ہے. اور اس کو خالق ارض و سما، مالک کون و مکا کہہ رہا ہے. میں نے صرف خلق نہیں کیا ہے بلکہ درست کیا ہے، مناسب کیا ہے. ایک درود باواز بلند. اور آپ دیکھیے کہ پھر قرآن کا یہ جملہ کیا اپنے میں مناسب نہیں ہے؟ چیلنج بالکل صحیح ہے کہ اس میں ہر خوش کو تر ہے. یہ آیت اپنے میں بول رہی ہے. جب اتنی سی آیت میں اتنی بڑی کائنات کا ذکر ہو گیا اور اس کائنات کی اوپر دوسرا جملہ بھی دے دیا اللہ رب العزت نے کہ ہر شے درست بھی ہے، مناسب بھی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ ذرا غور کیجیے کہ وہ خالق ارض و سما جس نے اتنی نعمتیں دی، اگر وہ یہ کہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ارے تم ہماری کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اے گروہ جن و انس، ہم نے کتنی تمہیں رحمت للعالمین کے صدقے میں کتنی رحمتوں کی بارش کی ہے، کتنی رحمتوں کی بارش کی ہے، تو ہماری کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اے گروہ جن و انس. آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ تکرار ہے، ایک کے بعد ایک. ہم نے یہ دیا، ہم نے یہ دیا. ارے تم ہماری کن کن نعمتوں کا انکار. ہم نے تم کو کیا دیا؟ کوثر و تسلیم دیا. ہم نے لولو و مرجان خلق کیے، تم ہماری کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ معلوم ہے اسی لیے جھنجھوڑ رہا ہے. اے انسان، ارے ہم نے تجھے اشرف المخلوق بنایا تھا، تجھے عقل سلیم دی تھی، تو ان باتوں کو غور نہیں کر رہا کہ ہم نے کتنی نعمتیں دے دی؟ اب ہم تجھ سے ضرور سوال کریں گے، ضرور بھی ضرور کریں گے. ایک درود باواز بلند. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ
اللہ کے نبی نے اسلام دیا. اسلام یہ ایک جملہ ایک لفظ ہے نہیں ہے, یہ اپنے میں کائنات ہے, یہ پورا کچھ اسلام جو ہے تعلیمات اسلام. اب آپ غور کیجئے کہ جس اللہ نے پوری کائنات کے لیے کہہ دیا کہ میں نے اس کو درست و مناسب کیا ہے, تو کیا جس ذات نے یہ سب کچھ پیغام دیا اس ذات گرامی نے کوئی جملہ ایسا دے دیا ہوگا جو غیر ضروری ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا جو اب آپ کو کیا کیا بتاؤں, کتنی تعلیمات دے دی, یہ حق ہے یہ باطل ہے سب کچھ بتا دیا. تو اگر انہوں نے کہا کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکوٰۃ کرو, جھوٹ مت بولو, حسد مت کرو وغیرہ وغیرہ, کیا ہے تعلیمات ہیں, شراب مت پیو, یہ اپنے میں اتنے وسیع ایریاز ہیں کہ اگر بولنے بیٹھے آدمی تو انہی پہ وقت گزر جائے اور باتیں تمام نہیں ہو سکتی, مگر اللہ کے نبی نے پورا تعلیم دے دی. اب آپ ذرا غور کیجئے, کبھی انسان نے سوچا کہ یہ انسان حسد کرتا ہے, اس سے کیا نقصان ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں, حسد مت کرو. کیوں؟ حسد کرو گے تو تمہیں نقصان پہنچے گا. اب کیسے بتاتے؟ اللہ کا نبی کیسے بتاتا؟ ہم پڑھے لکھے نہیں تھے, یہی ہوا. نبی کو کیا کہا لوگوں نے؟ امی کہہ دیا, جبکہ امیین میں آئے تھے امیین میں. اور ہمارے مطلب ہم ہی ہیں نانا بھائی, وہ تو نبی کریم تھے بھائی, وہ امی کوئی تھے, وہ کوئی جاہل کوئی نہیں معاذ اللہ بھائی, وہ تو امیین میں جوہلا میں آئے تھے. اب انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ حق ہے یہ باطل ہے. اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے کہا حسد مت کرو. کبھی انسان نے سوچا حسد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان جیسے ہی کوئی بھی کام کرتا ہے, کبھی وہ خوش ہوتا ہے, کبھی وہ غصے میں آتا ہے, کبھی وہ ناراض ہوتا ہے, کبھی وہ خوش ہوتا ہے. یہ جتنی بھی ایکشنز اینڈ ریئیکشنز ہوتے ہیں ہمارے اندر, فوراً ہماری باڈی پر اندر کچھ اثرات پیدا ہوتے ہیں اور اس سے جسم کے اندر انزائمز نکلنے شروع ہوتے ہیں. آپ دیکھیے فورینسک سائنس کیا ہے. فورینسک سائنس آپ کبھی سوچتے ہیں جیسے کوئی مرڈر ہوتا ہے فوراً کہہ دیا جاتا ہے اب آپ یہاں سے ہٹ جائیے, فورینسک سائنس کی ایچ پڑھائیں گے کہ نہیں, اب آپ کو چھوئیں گے نہیں, کیونکہ اب جس جگہ اس نے ہاتھ رکھا ہے اس جگہ پہ وہ امپریشن آ گئے. کیسے آ گئے؟ عام آدمی سے پوچھیے, وہ کہے گا کیسی بیوقوفی کی باتیں کرو, مگر آج آپ اور ہم کو اتنا علم ہو چکا ہے تو اب ہم سمجھنے لگے ہیں کہ فورینسک سائنس کیا کرتی ہے. دکھ کچھ نہیں رہا مگر میرا ہاتھ رکھا گیا تھا تو آپ نے دیکھ لیا. اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا, وہ کہیں نہیں ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ رکھا, اس کو بھی دیکھ لیجیے, تو معلوم ہے یہاں امپریشن آ گیا. تو جب انسان مرڈر کرتا ہے تو فوراً ایسے ریئیکشنز پیدا ہوتے ہیں باڈی میں. تو ہر کام پر ریئیکشنز ہوتے ہیں. جب ریئیکشن ہوتے ہیں تو انزائم نکلتے ہیں. اب جب انزائم نکلتے ہیں تو باہر کی چیزیں, تو ابھی بات کی بات ہے, میں اندر کی بات کر رہا تھا کہ نبی کریم تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو حسد مت کرنا. حسد میں کیا ہوگا کہ تمہارے جو باڈی سے انزائم نکلیں گے یہ تمہاری باڈی کو یہ ہوں گے ایسیڈک, یہ نقصان پہنچائیں گے. اب کس کو بتاتے؟ جو جوہلا سمجھ ہی نہیں رہے تھے انہیں کون بتاتا. اسی لیے مولا کائنات کہتے کہتے چلے گئے, ارے پوچھ لو اب اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. ایک درود پڑے باواز بلند. مولا کائنات کا شکوہ آ گیا. نبی کے شاگرد جو تھے ان کا شکوہ آ گیا کہ تم نبی کو کیا سمجھو گے, تم میرے ہی علم سے استفادہ اٹھا لو. تو حضرت علی یہ کہتے چلے گئے کہ مجھ سے پوچھ لو, مگر کسی نے کیا پوچھا؟ دیکھ لیجیے آج حال ہمارا کیا ہے, ٹھوکریں کھا رہے ہیں. جہاں علم کا درس دیا گیا تھا یہ قوم ٹھوکریں اسی لیے کھا رہی ہے کہ کبھی تب سے اب تک ہم نے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کیا میں یہ کہوں کہ یہ ایسڈ ہے, ڈائلیوٹ ہے, میں آپ کے رومال پہ رکھ دوں, آپ کے ہاتھ پہ رکھ دوں, آپ کہیں نہیں, آپ نے کہا ایسڈ ہے. تو جب آپ نے ایسڈ ہی کہہ دیا تب آپ ڈائلیوٹ کہہ رہے ہیں, تو بھائی ڈائلیوٹ نہیں, آپ کا دل گوارا نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ایسڈ ہے. اب کتنا بھی ڈائلیوٹ ہوگا آپ گھبرائیں گے. جو آج حال ہوا ہے کہ کورونا ہے, اب سمجھ میں کسی کی نہیں آ رہا, تو ہر آدمی ڈرا پڑا ہے کہ میاں جانی کیا ہے بابا. اب سارے معاملات جو آپ دیکھ رہے ہیں درم برہم ہو رہے ہیں. کیوں؟ کہ کسی کی سمجھ میں تو آ نہیں رہا. یہ لا علمی کی وجہ ہے. اگر انسان سمجھ جائے تو باتوں کو سمجھے گا. تو نبی کو پتا تھا کہ رش کر سکتا, رش تو کر لو,
بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھی آواز ہے، بھائی بڑے اچھے کپڑے پہنے بیٹھے، رش کرو، حسد مت کرو، کیونکہ جب حسد کرو گے تو تمہاری باڈی سے کچھ انزائم نکلیں گے جو نقصان پہنچائیں گے گائے کو، کڈنی کو، لنگس کو۔ معلوم ہوا کہ نبی کو پتا تھا کہ اسے کڈنی تو چاہیے، مگر کڈنی اگر خراب ہو گئی تو کیا ہوگا، اس کا تو ریپلیسمنٹ مشکل ہے۔ تو معلوم ہے ہر باڈی کا آپ کو پتا ہے کہ کوئی ریپلیسمنٹ ہے۔ آج آپ جو 2-4 چیزیں جانتے ہیں کہ کڈنی ڈونیشن ہوتا ہے تو کیا حل ہوتا ہے، ڈونر ڈھونڈنا مشکل، لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ ہو جاتا ہے مگر نہیں ہو پاتا۔ یہ سب بن مانگی نعمتیں مل گئی، بن مانگی۔ کسی نے مانگا تھا کہ ہمیں دے دے رہا، ہمیں تو کڈنی بھی چاہیے۔ اب پتہ چل رہا ہے جب وہ خراب ہوتی تب پتہ چلتا ہے کہ میاں لنگس خراب ہو گئے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمت کیسی تھی جو بن مانگے فری آف کاسٹ مل گئی۔ ایک درود بآواز بلند، مجھے یاد نہیں میری مجلس کی یاد ہی نہیں آ رہا، میں مطلب یہ نہ ہو کہ زیادہ ٹائم لیتا ہوں۔ ایک درود بآواز بلند، ایک درود بآواز بلند۔ آپ دیکھیے کہ دیکھیے بات اتنی ہو جتنی مطلب آپ لوگ بھی کمفرٹیبلی سن سکیں، وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ہر کلاس کا بھی اس لیے ٹائم رکھا جاتا ہے، اگر وہ بڑھا دیا جاتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو جزاک اللہ، مگر یہ حقیقت ہے کہ اگر 40 منٹ سے زیادہ کا 2 گھنٹے کا کلاس ہو جائے تو بچے پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ ایک ہوتا ہے، اس لیے ایک کے بعد دوسرا سبجیکٹ رکھا جاتا ہے، یہ ایک حکمت ہے۔ تو بھارت اس مجلس کو بھی مجھے اسی طرح سے پیش مطلب سعادت حاصل کرنی ہے کہ جو آپ مجھے کچھ دعائیں دے سکیں۔ ایک درود بآواز کائنات میں الذی خلق فسوا، ہر شے درست و مناسب ہے، اسی طرح سے جس نے یہ پیغام دیا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغام میں کوئی کمی ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا، دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں، کبھی انسان نے سوچا یہ شراب پینے، دیکھیے ہو سکتا ہے کبھی میں نے مثال دے بھی دی اور ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں نہ ہو، مگر میں بتا دوں کہ تو یہ وقت آ چکا ہے، لوگ اس پہ بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شراب جو ہے مثلا یہ بھئی آپ تو مسلمان ہیں اس لیے نہیں پیتے، یہ ہو جاتا ہے، نہیں یہ تو بڑی، مگر جب میں گوا میں تھا تو میرے ذہن میں مسئلہ آیا کہ وہاں شراب ایسے پی جاتی تھی کہ جیسے جہاں چائے پی جاتی ہے۔ میں ایک زمانے میں گوا پہنچا تھا کام کرنے، تو وہاں جب میں نے دیکھا یہ حال تو میں نے کہا بھائی پڑھے لکھوں کو تو پڑھے لکھوں والا جواب دینا پڑے گا، ایسے تو ہوگا نہیں کہ ہمیں کہوں گے آئی ایم اے مسلم دیٹس وائی آئی ڈونٹ ڈرنک اینڈ اٹس پروہیبٹڈ ان مائی، تو میں نے کہا بھائی یہ جواب جو ہے یہ پورا مکمل نہیں ہے، ذرا غور کرو اس میں ہے کیا وجہ۔ تو میں نے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا اٹھایا تو میں نے اس کو اسٹڈی کیا کہ یہ الکوہلزم کیا ہے، تو الکوہلزم کے لیے میں نے پڑھا کہ شراب جو ہے پینے میں ہی بھی نقصان نہیں، دیکھیے وہاں تو پینے کی بات تھی کہ شراب کے پینے میں اتنے نقصان ہیں کہ اس کا 10 جنریشن تک نقصان پہنچ سکتا ہے، 10 جنریشن تک اس کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں پی رہا ہوں تو میرے ہی حد تک رہا، نہیں، میرے بیٹے کیا بیٹے کے بیٹے 10 جنریشن سمجھیے پر پوتوں تک اس کا نقصان پہنچے گا۔ تو لہٰذا جینیٹک لیول پہ ایسا ڈس آرڈر پیدا ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا دیکھو شراب سے اگر 10 نوعیت، آگے بھی دیکھیے بڑا یہ کیا کرم ہے مالک کا کہ نبی نے کیا جملہ دیا۔ سائنسداں آج کا لکھتا ہے، سائنسداں کون؟ شیعہ سنی نہیں، ہندو مسلم نہیں، انٹلیکچوئل لوگوں کی ٹیم بیٹھتی ہے، وہ انسائکلوپیڈیا میں اپنی رائے دیتی ہے کہ کیا ہے یہ اس موضوع پر۔ اس موضوع پر لکھا ہے، جا کے پڑھ لیجئے کہ 10 جنریشن تک اس کا نقصان پہنچ سکتا ہے، لہٰذا یہ اس نوعیت کی چیز ہے۔ اور نبی نے کیا کہا کہ 10 نوعیتوں میں 10 یہاں بھی آ گیا، 10 نوعیتوں میں اگر کسی نے اس سے کوئی تعلق رکھا میں معاف نہیں کرنے کا ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ پی رہے ہیں ہم پی رہے ہیں تو معاف نہیں کروں گا، نہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں تب بھی میں معاف نہیں کرنے کا ہوں۔
حج ہو گئی. میں نے وہ نمبر یاد نہیں رہے کیا کیا حکمت ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا برسوں پہلے. تو باقاعدہ اس پہ ایک تھا کہ اگر آپ کا دوست بھی کہتے کہ یہاں سے وہاں لے جائیے، گوا سے آپ جا رہے ہیں دلی، ذرا سا بیگ میں رکھ لیجیے، جا کے دے دیجیے گا، تو نہیں، کیونکہ آپ اس برائی میں شریک ہو رہے ہیں، اس برائی میں آپ شریک ہو رہے ہیں. اسی لیے آج کے دور میں آپ دیکھ لیجیے، یہ باقاعدہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر آپ وہاں کھڑے تھے اس بلوے میں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے؟ تو نبی نے کہا کہ دیکھو اگر تم نے کسی طرح کا بھی مرڈر ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، تمہارا کیا رول ہے؟ تم نے اگر بچاؤ نہیں کیا، تم نے اکسایا، تو تم بھی گناہ گار ہو. یہ نہیں کہ اس نے لٹ چلایا تھا، پستول چلایا تھا، نہیں، آپ کھڑے ہوئے، جی آپ بھی گناہ میں شریک ہیں. تو معلوم ہوا کہ نبی کہہ رہے ہیں ہر برائی میں دور رہو اور ہر اچھائی کے لیے آمادہ رہو جو تمہاری استطاعت کے اندر ہے. تو معلوم ہوا کہ نبی کا پیغام ہر جگہ باعث رحمت ہے، ہر جگہ باعث رحمت ہے. اب آپ دیکھیے، میں چیز کو جلدی سمیٹتا ہوں، ایک سائنس کی اور گوشہ دیتا چلتا ہوں. انسان نے کبھی سوچا کہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہماری تو زندگی ایک امتحان ہے، تو اس امتحان میں ہمیں پاس ہونا ہے. اور اس نے ہمارا شیطان ہمارے ساتھ ہی پیدا کر دیا، کیونکہ وہ تو کرے گا ڈسٹورشن. اور بھائی وہی ہے کہ بھائی جب آپ امتحان ہے تو امتحان تو جب ہی ہوگا جب ساتھ ساتھ کچھ مسائل تو ہوں. تو وہ اس نے خلق کیا ہے، اس نے کہا کہ میں تجھے پہچاننا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں. اب آپ سوچئے کہ مگر نبی کیسے باعث رحمت تھے؟ انہوں نے کہا دیکھو تمہارے یہاں اگر ولادت ہو تو ایک کام کرنا، مولانا صاحب کو بلانا، کہنا ایک کان میں اذان کہتے، ایک کان میں اقامت کہتے. کبھی سوچا انسان نے یہ کیا حکمت تھی؟ پھر اس کے بعد جب بڑا ہوگا، بھئی بچہ ہے تو بھی بتا دیا کہ معلوم ہوا کہ ماں کا دودھ بہتر ہے. یہ تو آج WHO نے نعرہ لگایا تھا. میں اکثر بتاتا ہوں کہ یہ بھی ایک گوشہ رہ جائے گا اپنی. اب میں کیا کہوں، دو چیزیں ایک ساتھ ٹکرا رہی ہیں، مگر اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سائنس ہے کہ انسان کے جسم کے لیے، بات آگے تو کہتا چلوں، 6 ایلیمنٹ کی ضرورت ہے. یہ پانی، منرل، وٹامن، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، یہ جتنے بھی ہیں، یہ 6 ایلیمنٹ انسان کی خلقت کے لیے ضروری ہیں. اور جس پروپورشن میں ضرورت ہے وہ ماں کے دودھ میں وہ چیز مہیا ہے. اللہ اکبر. کبھی سوچئے آج ہمیں ضرورت ہوتی ہے، دوا بھی لیتے ہیں، اس دوا میں کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے تو جسم کو نقصان پہنچا رہی ہے. نہیں، اتنا آپ یہ نہیں لیجیے، اتنا کیلشیم لینا ہے، اتنا وٹامن لینا ہے، ہر دوا میں پورا کیلکولیشن کے ساتھ بنایا جاتا ہے. اب آپ سوچئے انسان کو منرل بھی چاہیے تھا، وٹامن بھی چاہیے تھا، کاربوہائیڈریٹ بھی چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ، اور اس پروپورشن میں چاہیے تھا. اور اللہ نے نظام کیا کہ جیسے ہی ماں کی ولادت کا وقت آئے گا فوراً دودھ بنے گا اور اس بچے کا غذا بنے گی. کبھی سوچا انسان نے؟ آج نعرہ لگا رہا ہے WHO کہ ماں کا دودھ سب سے بہتر ہے. بچے ماں کا دودھ سب سے بہتر ہے، مگر نبی نے تو اس وقت کہہ دیا تھا، قرآن نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہ دودھ بہتر ہے. اور یہی نہیں، آپ بتائیے کبھی کسی کو فریج سے نکال کے لائیں گے تو ٹھنڈا لگتا ہے، کبھی گرم لگتا ہے، کوئی گیس پہ گرم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. مگر کسی بچے نے کبھی یہ نہیں کہا ہو کہ یہ تو گرم ہے، یہ تو ٹھنڈا ہے، جیسے ماں نے دیا ہے. اب آپ دیکھیے، نہ جاہل کو کوئی پریشانی ہے، نہ پڑھے لکھے کو کوئی پریشانی ہے. منرل بھی مل رہا ہے، وٹامن بھی مل رہا ہے، کاربوہائیڈریٹ بھی مل رہا ہے، یہ پانی بھی اسی پروپورشن میں. یہ اس اللہ کا نظام قدرت دیکھیے. ایک درود بآواز بلند. اور یہ بات اس سے بھی مطابقت ہے کہ الذی خلق فسوى، جو میرا آج کا موضوع ہے کہ میں نے صرف خلق نہیں کی، دودھ خلق نہیں کر دیا، ارے درست کیا ہے، مناسب کیا ہے. جس پروپورشن میں WHO تمہیں بتائے گا اسی پروپورشن میں یہ سب کچھ مل جائے گا تمہیں. کسی کو جا کے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کتنا منرل چاہیے، کتنا وٹامن چاہیے. سب ہر غریب کو دیا جائے گا، ہر امیر کو دیا جائے گا، ہر پڑھے لکھے کو دیا جائے گا، ہر جاہل کو دیا جائے گا. تو دیکھیے اللہ کا فضل و کرم. اب وہ
کہہ رہا ہے ایک درود آواز بلند. تو میں بات کر رہا تھا کہ بچہ پیدا ہوا، نبی نے کہا ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت، پھر اس کے بعد پورا سلسلہ شروع ہوا، شراب مت پیو، بس ماں کو دودھ پلاؤ وغیرہ وغیرہ، پوری تعلیم ہمارے آپ کے سامنے جو جاننا چاہتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ کچھ چیز رہ گئی ہے، یہ سب کچھ ہے. اب ہمارے جاننے کی مسئلہ ہے. آخری وقت آتا ہے انسان کو موت آ جاتی ہے، تب بھی اللہ کی کرے نبی نے کیا کہا، بھائی مولانا کو بلائیے اور تلقین پڑھوا دیجیے. کبھی سوچا انسان نے یہ کتنی رحمتوں کی بارش ہے، تمام درد دیے جا رہے ہیں. ایک وقت وہ ہے جب ہم بھی لاچار ہیں. جب پیدا ہوئے تھے تو لاچار تھے، ہمیں کچھ پتا تھا کہ بھائی کیا کھانا ہے کیا پینا ہے. اللہ کا کرم ہوا، ماں کا دودھ ہمیں ملا، سب چیزیں مل گئی ہے. پھر اس کے بعد سلسلہ بڑھا، مگر نبی نے کہا کان میں اذان کو. اب ایک سائنسداں ہے پینفیلڈ، نیورو سرجن ہے، دماغ کا سائنسداں ہے. اس نے یہ جب دیکھا کہ بھائی آج کل بڑے طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں، تو کہا بھائی یہ جو انسان سنتا ہے کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پریزر ہو جاتا ہے، یہ جو دیکھتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کہیں ہے جو تحت شعور میں رہ جاتا ہے، جیسے اکثر ہوتا ہے ہمیں پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں. بچے تھے پوری کہیں وہ پریزر ہے، اس کا مطلب کہ کچھ ہے جو یہاں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کو کب تک یاد رہ گیا. اور بولا ہوا تو اس نے ڈاکٹر پینفیلڈ نے 3 لوگوں کو بٹھایا. تو نے کہا میں ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ نیشنل اکیڈمی آف سائنس میں پیش ہو چکا ہے یہ کام برسوں پہلے. اب کب آئے گا منظر یہاں پہ دیکھیے گا. مگر بہرحال اس پہ کام ہوا اور آج یہ آپ اور ہم بہت کامنلی سنتے ہیں کہ جو ہم بولتے ہیں وہ ریٹریو کی جا سکتی ہیں، وہ آوازیں لی جا سکتی ہیں. تو اس کا مطلب جتنے بھی لوگ بول رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں فضا میں موجود ہے، اس کو لے لیا جا سکتا ہے. تو قرآن نے کیا کہا تھا کہ دیکھو قیامت کے دن تمہارے اعضا جوارح گواہی دیں گے. اعضا جوارح کیا ہے؟ یہی تو ہیں، یہ گواہی دیں گے. کیسے دیں گے؟ اب آپ یہ فلم میری بنا رہے ہیں، یہ لوگ باہر بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی مجھ سے سن رہے ہیں. تو اب اگر ابھی تو یہ بڑا کیمرہ ہے، کبھی کبھی آپ بھی دیکھتے ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے کیمرے لگا کے لوگ کام کرتے ہیں، جو آ جاتا ہے ٹی وی میں کہ بھئی کیا ہوا، وہی برائب لے رہے تھے پکڑے گئے. کیوں؟ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، کیمرہ چل رہا تھا چھوٹا سا کیمرہ اور اس نے سارا کام تمام کر دیا. تو جس نے اللہ نے ہمیں یہ دماغ دیا کہ چھوٹا سا کیمرہ بنا کے تم کچھ بھی ٹریک کر سکتے ہو، پکڑ سکتے ہو، وہ خالق ارض و سما مالک کون و مکان، اس نے ہمیں دماغ دیا. ان کا اچھا ہم تو وہ ہیں کہ ہم ہر چیز کو تم کسی بھی پاتال میں چلے جاؤ ہم تمہیں نکال لیں گے. ارے ہم تو تمہارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ہم تو دلوں کے حال سے بھی واقف ہیں، وہ بھی نکال لیں گے. ایک درود آواز بلند، تو وہ بھی نکال لیں گے. تمہارے دلوں کے اندر کیا راز چھپے ہوئے ہیں، قیامت کے دن سب دکھایا جائے گا. تو اب آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک کان میں اذان کرو اقامت کرو. اب نیورو سرجن کہتا ہے کہ ہاں جب اس نے 3 لوگوں کو بٹھایا تو انہوں نے کہا ہاں ایسے ہم نے لگا کہ ہم پرانے وقت کی آوازیں سن رہے ہیں، ہمارے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باتیں کر رہے ہیں. تو ہم نے وہ منظر دیکھا، ہم نے وہ باتیں سنی. تو ایک نے کہا میں نے سنی، ایک نے کہا میں نے دیکھا اور بولا ہوئے. تو اب اس کا مطلب اس نے کہا کہ عجب نہیں کہ انسان کے جسم کے اندر کچھ آڈیو ویڈیو سسٹم لگا ہوا ہے. یہ اس کا نیورو سرجن کا کہنا ہے. پینفیلڈ کہا کہ عجب نہیں کہ انسان کے جسم کے اندر کچھ ایسا ہے کہ آڈیو ویڈیو سسٹم ہے. یہ آڈیو ویڈیو سسٹم پوری باڈی کر رہا ہے. تو اگر انسان کے اندر ایسا کوئی کام کر رہا ہے تو قرآن نے کیا کہا تھا؟ وہ تو یہی کہا تھا کہ ہم قیامت کے دن دکھا دیں گے. اب پرانے وقت کے لوگ تھے وہ کیا سمجھاتے ہیں؟ ان کا منکی نکیرین بیٹھے ہیں جو لکھ رہے ہیں. یہ لکھ نہیں رہے، یہ پوری فلم بن رہی ہے. یہ ایسی فلم بن رہی ہے کہ جب اس نے کہا کہ اعضا جوارح گواہی دیں گے تو کیا ہوگا. اب آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس پہ کیمرہ جا رہا ہے وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. تو وہ ریکارڈنگ دکھا دی جائے گی تو پھر کیا رہ جائے گا؟ کوئی بول سکتا ہے کہ نہیں سر میں تو نہیں، میں بتاؤں تو فلم دکھائے گا. یہی تو کہا ہے خدا نے قرآن میں کہ تمہارے اندر بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی، ایسی فلم دکھا دوں گا تمہیں. اور سب کو تو ایک درود پڑھ کے آواز بنا. تو انسان جو ہے یہ سمجھ نہیں رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ
अकेले हूँ तन्हाई में? अल्लाह ने कहा नहीं, तुम तन्हाई में नहीं हो, हमसे तो दूर ही नहीं हो। अब्बा अम्मा से हो सकता है दूर हो, कमरे में बंद बैठे हो, मगर हमसे नहीं छुपे हुए। तुम कहाँ जाओगे? हम सब चीज़ें निकाल के दिखा देंगे। और कुरान इसकी गवाही दे रहा है कि तुम्हारे आज़ा जवारा गवाही देंगे। अब आप सोचिए कि पेनफिल्ड ने जो किया, उसने बता दिया कि ये सुन जो रहा है ये भी प्रिजर्व हो रहा है, ये जो देख रहे हो ये भी प्रिजर्व हो रहा है, जो बोल रहे हो। तो अब मालूम हुआ कि जब ये आज़ा जवारा गवाही देंगे तो करीम का पैगाम था ना, और रहमत लिल आलमीन के ज़रिए से आया था। तो उसे पता था कि जब इंसान की फिल्म क़यामत के दिन चलेगी तो पहला मंजर क्या होगा? पैदा हुआ तो कानों से आवाज़ आएगी अल्लाह अकबर की, क्योंकि मौलाना ने कहा, आते ही कहा अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये कान गवाही देंगे कि सबसे पहली चीज़ तो मैंने अल्लाह अकबर सुनी थी, है? तो जिस फिल्म का आगाज़ अल्लाह अकबर से होगा तो रहमत खुदाबंदी का क्या हाल होगा कि भाई हैं। फिर उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी में अच्छे अमाल भी किए हों, सुभान अल्लाह। मगर होते होते एक वक्त फिर आया, फिर वो लाचार हो गया, मर गया। मगर मौत तो आ गई है जिस्मानी, मगर कान सुन रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कहो इससे इस्माइल सुन और समझ। क्या सुन और समझ? तेरा अल्लाह कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरे 12 इमाम कौन है? एक दुरूद की आवाज़ से बता। देखा आपने कि मालूम हुआ कि यही नहीं कि जब हम पढ़ लिख रहे हैं, बोल चाल रहे हैं, नहीं, उस वक्त भी जब लाचार हैं तो ये कान मदद करेंगे हमारी कि हम तो अच्छा काम कर रहे थे। देखो बच्चे अगर, तो मालूम हुआ कि नबी तो करीम थे, तो उन्होंने एक एक जगह हमको दर्ज दिया है। अल्लाह अल्लाह, मैं क्या क्या बयान करूं? तो मैं बस अपनी बात को समझता हूं कि जिसने पूरा अपनी फजल करम की इंतहा न रखी, अल्लाह करीम था, रहीम था, मगर उसने क्या कहा कि देखो मेरा नबी तुमको मेरा पैगाम पहुंचाएगा, मुझे पहचानवाएगा, और इसकी आले अथार है। तो देखो नबी ने क्या कहा, आखिर वक्त में जाते जाते ये कहा कि मेरी आल से बाखबर रहना। देखो ऐसा ना हो कि इसकी वजह से तुमसे मुझे सवाल करना पड़ जाए। देखो मेरी आल का ख्याल रखना। क्यों रखा ये जो बात रखी है, देखिए कि यही ज़वात मुक़द्दसा थी जिन्होंने पैगाम इलाही को प्रिजर्व किया। नबी ने वो जो पैगाम पहुंचाया था उसको क़यामत तक के लिए इन्होंने प्रिजर्व कर लिया कि अब इसमें तुम हक़ व बातिल में गुड़मुड़ नहीं कर सकते। हम हैं, जान दे देंगे, घर लुटा देंगे, मगर हम सब कुछ लुटा सकते हैं, मगर अल्लाह के पैगाम को खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे। आपने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनका आज 20वां हम करने आए हैं, ये ज़ात अक़दस कौन सी ज़ात अक़दस है? ये वो पैगाम जो नबी ने दिया था, पैगाम इस्लाम के मुहाफ़िज़ थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और ज़ैदीन ये समझ रहा था कि अगर मैंने इस ज़ात से अपना बात का इकरार ले लिया तो यानी कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया, इस्लाम को मैं बिल्कुल तहस नहस कर दूँगा। मगर अल्लाह के नबी का जानशीन था, उसने कहा कि ठीक, अगर तो सही, अब वो कुर्बानी दूंगा जो कुर्बानी अब तक नहीं दी गई है। अगर मुझे घर लुटाना पड़ जाए, तो तमाम तरह की तकालीफ आ जाए, तब भी मैं हक़ से गुरेज नहीं करूँगा, हक़ बयान होगा। अब आप देखिए कि अल्लामा इक़बाल क्या कहते हैं। अल्लामा इक़बाल कहते हैं नक्श इल्लल्लाह बरसहरा नविश सत्रे उन्वाने जना सत्रे उन्वाने निजाते माँ नविश उनके ज़ेरे ते बूयत ला इला उनके असखूने बरूयत ला इला। अरे करबला की ज़मीन पर ऐसा खून बहा है फातिमा ज़हरा का, जिसने अपने खून से लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मालूम होता है शहादत का दर्जे पर पहुँच रहे हैं। मौला इमाम हुसैन सर रख रहे हैं, असर का वक्त है, और करबला के मैदान में लिखा जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अरे मेरे नाना, अगर इस मेरे खून को एक एक कतरे से भी आप पूछेंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही मिलेगी। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने आन के इस तरह से कुर्बानी दी कि मालूम होता है कि जनाबे
امام حسین اس منزل پر آ گئے ہیں کہ ایک وقت میں اتنی لاشیں اٹھائی ہیں مگر کہیں شکوہ نہیں ہے، کہیں شکوہ نہیں ہے. اصحاب نے تو قربانی دی، پھر بنی ہاشم کا وقت آیا، بنی ہاشم نے قربانی دی، مگر مولا جو ہے ہر بار شکر ادا کر رہے ہیں. پالنے والے تیری نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں علی اکبر کے سینے پہ برچھی بھی کھانا برداشت کر لوں گا، عباس کے شانے بھی کٹوانا برداشت کر لوں گا. معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک قربانی دے رہے ہیں مگر لب پر شکوہ نہیں ہے، لب پر شکوہ نہیں ہے. میرے مالک تو نے جو نعمت دی ہے مجھے، میں سب تیری راہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ اللہ. جناب امام حسین اس منزل پر آ گئے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ جناب ابراہیم آئے تھے اس قربانی کو دینے کے لیے. تو جب جناب ابراہیم کو یہ شوق ہوا کہ میں بارگاہ رب العزت میں قرب چاہتا ہوں، قربانی دوں گا، تو اللہ نے امتحان لیا کہ اچھا ابراہیم تو ہمارے خلیل ہونا چاہتے ہو تو آؤ ذرا سا اپنے بچے کو لے کے آؤ. مگر جب بچے کو لے کر آئے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہے. بچے سے کہا تو بھی مجھے نہیں دیکھ پائے گا، تو سر کے بل دیکھ جا. آنکھوں پہ پٹی باندھی، قربانی کی، مگر جب دیکھا کہ دمبا ہے تو معلوم ہوا کہ گھبرا گئے کہ اے میرے مالک میری کیا قربانی قبول نہیں ہوئی؟ اللہ نے کہا ہاں تمہاری قربانی قبول تو ہوئی مگر اب ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم کے لیے منتقل کر دیا. آؤ آن کے کربلا کے میدان میں دیکھنا. اب کربلا کا میدان جب سجا ہے تو تمام انبیاء آن کے دیکھ رہے ہیں، ارے یہ نبی کا نواسا ہے، اس کا کیا جگر ہے کہ ایک کے بعد ایک قربانی پیش کرتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اپنے لال سے کہتا ہے اچھا بیٹا تم بھی ہم سے جدا ہونا چاہتے ہو، اچھا بیٹا جانا چاہتے ہو تو جاؤ چلے جاؤ. ارے خدا حافظ و ناظر، مگر میرے لال جب میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تم تو نبی رسول نا تو تمہاری زیارت کر لیتا تھا، اب میں اپنے نانا کی زیارت کر لیتا تھا. اب تم بھی ہم سے رخصت ہوا چاہتے ہو. کربلا کے میدان نے دکھایا کہ آؤ خلیل آن کے دیکھو کہ اتنے جنازے اٹھانے کے بعد، گھر کے لاشیں اٹھانے کے بعد آخری وقت آ گیا ہے اور حسین اس شبی کی بھیج رہا ہے جو رسول کی شبی تھا. معلوم ہوا جناب علی اکبر نکل رہے ہیں. آزاداران حسین میں کیا بتاؤں، مگر بات یہاں تک بھی نہ تھمی. لوگ کہتے ہیں کہ آپ مجلس کیوں کرتے ہیں، آپ ماتم کرتے ہیں. ارے ذرا بتائیے کہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ مولا کب تک روئیے گا تو مولا نے یہ کیا کہا تھا. معلوم ہوا کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک شخص پوچھ رہا ہے کہ مولا آپ کی ہاتھ و شہادت آپ کی معراج ہے، آپ کا ورثہ ہے. مگر مولا نے کیا کہا، ارے تم نے انصاف نہیں کیا. ارے ہمارے ہاں شہادت جو ہے ہماری میراث ہے مگر ہماری بیویوں کا پردہ چھیننا، چادر چھیننا کیا ہماری میراث تھی؟ ارے کس طرح سے در بدر پھیلایا جا رہا ہے. آزادار حسین آج ان کا 20واں ہے. کربلا کے میدان میں آپ نے دیکھا جب تمام لوگوں کی شہادت ہو گئی ہے اس کے بعد بھی ظالموں نے چھوڑا نہیں ہے. معلوم ہے ان کے خیمے جلائے جا رہے ہیں، ان کی چادریں چھینی جا رہی ہیں. اس عالم میں جناب زینب آتی ہیں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے آن کے تاریخ بتاتی ہے، مورخ بتاتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جناب زینب جو ہے اس طرح سے بھاگ رہی تھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے. میں سمجھا کہ کوئی چیز جو ہے جس کی تلاش ہے. معلوم ہوا امام وقت کے پاس آتی ہیں، اے زین العابدین اٹھو، ارے گھر جل رہے ہیں، کیا کرے میرے لال. جناب زینب نے بتایا کہ دیکھو امام کی کیا اہمیت ہوتی ہے. اس وقت بھی میں امام وقت سے پوچھوں گی کہ کیا حکم ہے میرے لال. جناب امام زین العابدین نے کہا ابھی جان کیا بات ہے، کہاں ہیں گھر کے والے لوگ، کہاں ہے علی اکبر، کہاں ہے میرے بابا؟ معلوم ہوا کہ سب چلے گئے ہیں. بیٹا خیمے جل رہے ہیں، بتاؤ ہم جل کے راکھ ہو جائیں یا خیمے کے باہر نکلیں؟ نہیں ابھی جان باہر نکلیے. جناب زینب نے امام زین العابدین کو اس عالم میں اٹھایا، باہر لے کے آئی. لوگ سمجھ رہے تھے کہ کوئی قیمتی چیز ہے جو لے کے آئیں گی، مگر ہاں وہ قیمتی چیز ان کو کہاں سمجھتی میں آتی. مولا امام زین العابدین کو لا کر دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو یہ امام وقت ہے، یہ سب سے بیش قیمت چیز ہے، اس کو میں اٹھا کے لے کے آؤں گی اس جلتے ہوئے خیمے سے. مگر ہاں زداران صاحب میں کیا بتاؤں کہ
کہ کربلا کے میدان میں ہر نجس انسان کو دفن کیا گیا، مگر کربلا کے میدان میں ایک وقت آیا کہ جب 11 محرم کو امام زین العابدین علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ میرے بابا کا جنازہ ہے جو بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، میرے بھائی کا جنازہ ہے، میرے چچا کا جنازہ ہے، یہ سارے بے گور و کفن پڑے ہیں۔ جب جناب زینب نے دیکھا، اے زین العابدین یہ کیا عالم ہے؟ ارے بیٹا تمہاری روح جسم سے پرواز کر جائے گی، اپنے آپ کو سنبھالو۔ اے زین العابدین، اے سید الساجدین، اپنے آپ کو بیٹا سنبھالو۔ جناب مولا امام زین العابدین نے کیا کہا؟ ارے بوبی جان میں کن آنکھوں سے دیکھو، یہ سب اپنے نجس لاچوں کو دفنا رہے ہیں، مگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے پیر بندھے ہوئے ہیں، میں اپنے بابا کا جنازہ ایسے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لعنت اللہ علیہ قوم ظالمین۔ پانے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کر دے، پالنے والے ہمیں اس قابل کر ان مجالس کو اس طرح سے ادا کر سکیں جو اس کا حق ہے، پالنے والے ظہور امام میں تاجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے غلام میں شریک۔ مولا تیرا ماتم ہے، مولا تیرا یہ غم ہے، مولا تیرا ماتم ہے، مولا تیرا یہ غم ہے، مولا تیرا ماتم ہے، مولا تیرا یہ غم ہے، مولا تیرا ماتم ہے، مولا تیرا یہ غم ہے، مولا تیرا ماتم ہے، مولا تیرا یہ غم ہے، مولا تیرا ماتم ہے، مولا تیرا یہ غم ہے۔ ہائے ابو الفضل العباس، مولا تیرا ماتم ہے، مولا تیرا یہ غم ہے، مولا تیرا ماتم ہے، مولا تیرا یہ غم ہے۔ اے میرے غازی تو وفاؤں کا خدا ہے، اے میرے غازی تو وفاؤں کا خدا ہے، ساتھ تیرے فاطمہ زہرا کی دعا ہے، ساتھ تیرے فاطمہ زہرا کی دعا ہے، تیری وفا کا کلمہ لب پہ میرے ہر دم ہے، تیری وفا کا کلمہ لب پہ میرے ہر دم ہے۔ ہائے ابو الفضل العباس، مولا تیرا ماتم ہے، مولا تیرا یہ غم ہے، مولا تیرا ماتم ہے، مولا تیرا یہ غم ہے۔ چاند تجھے کہتے ہیں سب ام البنی کا، چاند تجھے کہتے ہیں سب ام البنی کا، چاروں طرف پھیلا ہے بس تیرا اجالا، چاروں طرف پھیلا ہے بس تیرا اجالا، تیری ضیا کے آگے دیگ ضیا مدم ہے، تیری ریا کے آگے تیرا مدم ہے۔ ہائے ابو الفضل العباس، مولا تیرا ماتم ہے، مولا تیرا یہ غم ہے، مولا تیرا ماتم ہے، مولا تیرا یہ غم ہے۔ زندہ جاوید زمانے میں رہا تو، زندہ جاوید زمانے
رہا تو سجدہ معبود بجانے میں رہا تو آج تلک دنیا میں اونچا تیرا پرچم ہے آج تلک دنیا میں اونچا تیرا پرچم ہے آئے ابو الفضل العباس مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے جھوم کے پرچم کو یہ کہتی تھی سکینہ جھوم کے پرچم کو یہ کہتی تھی سکینہ اب نہیں پانی کی کوئی دل میں تمنا اب نہیں پانی کی کوئی دل میں تمنا دل سے کیا کیوں شکوہ مجھ کو بڑا یہ غم ہے دل سے کیا کیوں شکوہ مجھ کو بڑا یہ غم ہے آئے ابو الفضل العباس مولا تیرا یہ غم ہے مولا تیرا یہ غم ہے مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے دل بھی میرا روتا ہے آنکھ میری پرنم ہے دل بھی میرا روتا ہے آنکھ میری پرنم ہے حسین 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 السلام علیکم السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم امیر المومنین السلام علیکم سید الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغربا السلام علیکم اشرف الشموس السلام علیکم عزیز النفوس السلام علیکم مرفوع الجلوس السلام علیکم مبششیت الزوارکی یوم الجزا السلام علیکم سلطان احمد والجمیع والحسنی السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الجلال المال 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم مظہر الامام السلام علیکم شریف القرآن السلام علیکم امام الزمان الحاضر جل اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم